اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے ایک اور سورہ کے بارے میں ہے، جسے سورہ کافرون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورہ کا یہ نام یعنی کافرون اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ ایک تو اس میں یہ لفظ کافرون اس سورہ میں آیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ سورہ مکے کے کافروں اور مشرکوں سے مخاطب ہو کر انہیں ایک پیغام دیتا ہے۔ اس سورہ کو سورہ جوہد بھی کہتے ہیں، یعنی انکار، چونکہ اس میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو کہ حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے اسے سورہ جوہد بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کے اوپر ایک روشنی ڈالیں گے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا اور اس میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ سورہ در حقیقت اس وقت نازل ہوتا ہے کہ جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کیا ہے اور کچھ افراد ابھی آپ پر ایمان لائے ہیں، بہت بڑی تعداد نہیں ہے مسلمانوں کی، لیکن اتنی تعداد بھی جو ایک مضبوط اور مستحکم ایمان پر قائم ہے، مکے والوں کے لیے، خاص کر قریش کے مشرکوں کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے قریش پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتے ہیں اور انہیں یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو مانیے، ہم آپ کے خدا کو مانیں گے، آپ ہمارے خداؤں پر ایمان لائیے، ہم آپ کے خدا پر ایمان لائیں گے، آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجئے، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پرستش کیجئے اور اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا، ہم مل جل کر ایک دوسرے کے خداؤں کو مانیں گے، ایک دوسرے کے خداؤں کی پرستش کریں گے۔ لیکن پیغمبر اکرم صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قریش کے یہ مشرکین پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہمارے بتوں، ہمارے خداؤں کو مس کیجئے، ان سے اپنے آپ کو متبرک کیجئے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں خدا کی وحی کا، اس کی طرف سے پیغام کا انتظار کروں گا، خدا کی طرف سے جو پیغام آئے گا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوتا ہے اور مکے کے مشرکوں کو، مکے کے کافروں کو ان کی آفر کے بدلے میں خدا کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس سورہ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا جواب دیا ہے، کیا بات کہی ہے، کیا پیغام دیا ہے پیغمبر اکرم کی زبانی مکے کے مشرکوں کے لیے۔ البتہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم صرف پہلی 3 آیتوں پر گفتگو کریں گے، باقی آیتوں پر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی۔ ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ قرآن مجید کے ہر سورہ کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی خدا کے نام سے یعنی بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور اس سورہ میں بسم اللہ کا ایک پیغام، بسم اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب کافروں سے، جب مشرکوں سے، جب اسلام اور حق کے دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں یہ ڈھارس ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا دشمن چاہے کتنا بڑا ہو، ان کی تعداد چاہے کتنی زیادہ ہو، اس کی طاقت چاہے کتنی زیادہ ہو، لیکن خدا سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، پروردگار سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک مسلمان کا اعتقاد اور اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں گھبراتا، بلکہ اپنے اس ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات پر اسے بھروسہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اب خدا کے دین، خدا کے راستے میں جو بھی ہے
اس سے مجھے گھبرانا نہیں ہے، اس سے مجھے خوفزدہ نہیں ہونا ہے اور اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت اس سورے کی کیا کہتی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز سورے کا قل سے ہوتا ہے، گویا اس میں یہ پیغام ہے کہ اے پیغمبر، آپ ہماری طرف سے انہیں جواب دیجئے، اپنی طرف سے جواب نہ دیجئے۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ اسی انداز میں ان سے کہیے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو۔ دوسرا جو اس میں خطاب کافروں سے ہوا ہے، جو انداز اپنایا گیا ہے پروردگار کی طرف سے، پروردگار نے انہیں مشرقین مکہ کو اے کافرو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اور عرب زبان والے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حق کا انکار کرنے والا، حقیقت کا انکار کرنے والا۔ اور یہ ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہے پروردگار کی طرف سے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی چور کو چور کہا جائے، کسی ان پڑھ انسان کو جاہل کہا جائے۔ ظاہر ہے ایک چور کو بھی یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اسے چور کہا جائے، ایک ان پڑھ انسان کے لیے بھی یہ ناقابل برداشت ہے کہ اسے جاہل کہا جائے۔ اسی طرح سے حق کا انکار کرنے والے، حقیقت کا انکار کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ آپ کافر ہیں، آپ حقیقت کے منکر ہیں، ان کے لیے ایک ناقابل برداشت چیز ہے۔ لیکن پروردگار اس طرح سے ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پیغمبر نے خود اپنی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ پیغمبر بھی جواب دے سکتے تھے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے وحی کا اور پیغام کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد جواب دوں گا؟ پیغمبر خود بھی جواب دے سکتے تھے۔ گویا یہاں پر پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے مکے کے ان مشرکوں سے کہ تمہاری لڑائی مجھ سے نہیں ہے بلکہ خدا سے ہے۔ تم میرا انکار نہیں کر رہے ہو، میرے پیغام کا انکار نہیں کر رہے ہو، بلکہ حقیقت میں تم خدا کا انکار کر رہے ہو، خدا کے پیغام کا انکار کر رہے ہو۔ اور یہ جو تم نے میرے سامنے آفر رکھی ہے، یہ میرے سامنے نہیں رکھی ہے بلکہ خدا کے سامنے آفر رکھی ہے۔ اس لیے اس کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ خدا دے گا۔ دوسرا نکتہ جو یہاں پر کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر انہیں یہ بھی بتانا چاہتے تھے، یہ بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو، میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، اس خدا کا نمائندہ کہ جو تمہارا بھی خالق ہے، اور جو بات بھی کرتا ہوں میں اس کی طرف سے کرتا ہوں، لہٰذا اس کی طرف سے پیغام آئے گا، اس کی طرف سے وحی نازل ہوگی تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو یہاں پر پروردگار اب اس طرح سے جواب دے رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اے حقیقت کا انکار کرنے والو، اے حق کا انکار کرنے والو۔ اب جواب کیا ہے خدا کا؟ دوسری اور تیسری آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پرستش نہیں کروں گا کہ جس کی پرستش تم کرتے ہو، جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ گویا کہ یہاں پر خدا کی طرف سے پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ آپ ان سے سیدھا سیدھا کہہ دو کہ میں ہرگز وہ کام نہیں کر سکتا جو تم چاہتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ پیغمبر سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو تم چاہتے ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر خدا کے نمائندے ہیں۔ پیغمبر کی جو دعوت ہے وہ خدا کی طرف انسانیت کو اور انسانوں کو بلانے کی دعوت ہے، وہ توحید کا کلمہ پڑھانے کی دعوت ہے۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں ہر انسان سے، مکے کے ہر شخص سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، تمام خداؤں کو چھوڑ دو، صرف اللہ کو مان لو، صرف اللہ پر ایمان لے آؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، تاکہ تمہیں نجات نصیب ہو، تاکہ تم سعادت تک پہنچ سکو۔ پیغمبر کا پورا جو پیغام ہے، پیغمبر کا جو پورا مشن ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو، انسانیت کو غیر خدا کی پرستش سے، غیر خدا کی بندگی سے، غیر خدا کی غلامی سے نکال کر خدا کی پرستش کی طرف لے کر آئیں، خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئیں۔ اور یہاں پر اس پیغمبر کو کہ جس کا یہ مشن ہے، جس کا یہ پیغام ہے، اسے آفر کی جا رہی ہے کہ آپ
ہمارے خداؤں کی پرستش کیجیے، آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے۔ لہٰذا پیغمبر صاف انکار کر رہے ہیں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خدا کی بھی عبادت کروں اور کسی دوسرے کی بھی عبادت کروں، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے قرآن کریم کی نگاہ میں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے قرآن کریم کی نگاہ میں۔ قرآن اسے ظلم عظیم کہہ رہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے، ناقابل معافی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان حقیقی معنی میں مشرک اس دنیا سے جاتا ہے، مشرک ہو کر اس دنیا سے مرتا ہے، تو قیامت میں اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مشرک تھا اور توبہ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، ایمان لا کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بخشش کا سامان فراہم ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی حالت میں جانے والے کے لیے کوئی بخشش نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہرگز ایسا گناہ انجام نہیں دے سکتا، بلکہ میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ شرک کو اس دنیا سے، اس زمین سے مٹا دوں، ختم کر دوں، اور تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ان کے آفر کیا تھی؟ ان کے آفر یہ تھی کہ آپ ہمارے خدا کی پرستش کیجئے، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا کہہ رہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایسا کرنے والے نہیں ہو، تم حقیقت میں ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ کیوں خدا اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان کی پرستش نہیں کروں گا جن کی تم پرستش کرے ہو، لیکن پروردگار یہ کیوں فرما رہا ہے، قرآن یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تم بھی حقیقت میں میرے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہیں کرو گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض مکے کے اور قریش کے مشرک ایسا کرتے بھی ہیں تو یہ عبادت نہیں ہوگی خدا کی، بلکہ یہ بھی شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی عبادت اس صورت میں ہے کہ جب وہ تمام خداؤں کو، خدا کے علاوہ تمام چیزوں کو کہ جن پر ان کا ایمان ہے، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں اور خدا کی عبادت انجام دینے لگیں۔ لیکن یہاں پر ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ خدا پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ان خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی عبادت کریں گے، ان کی بھی پرستش کریں گے، اور ساتھ میں خدا کو بھی سجدہ کریں گے۔ یہ خود اپنے آپ میں شرک ہے، اور یہ پروردگار کو منظور نہیں ہے، خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان شرک کرے اس کی بارگاہ میں۔ اس لیے یہ ایک ناممکن سی چیز ہے، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام غیر خدا کو چھوڑ دے، ہر غیر خدا کو چھوڑ دے، اور خود صرف اور صرف خدا کی پرستش کرے، تب جا کر ایک انسان خدا کا بندہ بن سکتا ہے، تب جا کر ایک انسان خدا کی عبادت کرنے والا کہلا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مکے کے مشرک ایسا نہیں کر رہے ہیں اور کبھی ایسا نہیں کریں گے، اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم بھی خدا کی عبادت نہیں کرنے والے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے یہاں پر؟ کیا مکے والوں کے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا؟ پیغمبر ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے، میں تو تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، لیکن تم اگر چاہو تو بتوں کے ساتھ یا جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو ان کے ساتھ خدا کی بھی عبادت کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس سورے کو بھی دیکھیں، ان آیتوں کو بھی دیکھیں، اور پورا قرآن مجید کا مزاج دیکھیں، تو یہ چیز اصل اسلام کے خلاف ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید کے اوپر ہے۔ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ہر جہت سے خدا کو ایک مانیں، انسان ہر جہت سے خدا کو وحدہ لا شریک مانے، چاہے وہ عبادت
اور پرستش کا پہلو کیوں نہ ہو، اس جہت سے بھی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی کہ انسان خدا کے ساتھ غیر خدا کو شامل کرے، یہاں تک کہ وہ رسول کہ جو پروردگار کے تمام کمالات کا، تمام صفات کا آئینہ ہے، اس کی بھی پرستش نہیں کی جا سکتی۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی ولایت کے آگے تسلیم ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے ہر حکم کے آگے تسلیم ہیں، لیکن پیغمبر جیسے عظیم انسان کو بھی یا کسی بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہاں پر پوری طرح سے منع کیا جا رہا ہے کہ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں تمہارے خداؤں کی، اور نہ ہی تم میرے خدا کی عبادت کر سکتے ہو اس طرح سے جس طرح سے تم چاہتے ہو۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی ہماری، کہ جس میں پیغمبر مکے کے مشرکوں سے، مکے کے قریش سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو آفر لے کے آئے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کریں، تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، یہ ایک ناقابل قبول چیز ہے۔ پروردگار ہم سب کو شرک سے، کفر سے اور ایسے دین سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے کہ جہاں پر ساری چیزیں حق اور باطل، یا یوں کہا جائے کہ توحید اور کفر، ساری کی ساری چیزیں مکس اور مخلوط ہو گئی ہیں۔ آج کل کے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں یا اس کے مظاہر بہت سی جگہوں پر نظر آئیں گے، لیکن پروردگار سے ایسے راستے کی، ایسے فکر کی پناہ مانگنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔